السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، صدق اللہ العظیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دین کی جب وہ سورج کے جلوے دکھائے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس پر چھا کر اس کو چھپا لے۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس سے بنایا۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اس سے بچھایا۔ ونفس وما سواها، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اس سے سوارا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو قرآن کریم کی نسبت اور محبت کی بنیاد پر اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ سورۃ البلد گزری ہے اور اس کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریباً 2 مجلسوں میں بات چیت آئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے شہر کی قسم، مکۃ المکرمہ کی قسم اور اس سے متعلق چیزوں کے متعلق اہمیت کے ساتھ قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس طرف تنبیہ فرمائی تھی کہ دنیا میں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب ہماری ہے، لہذا جائز اور ناجائز کے بارے میں بہت احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے۔ بہرحال اس کی پوری تفصیل آئی۔ اس کے بعد یہ آج کی اس مجلس سے بابرکت میں سورۃ الشمس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ سورۃ الشمس مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 15 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورۃ پاک کی بڑی اہمیت اور فضیلت بھی علماء مفسرین ذکر فرماتے ہیں، اور یقیناً بڑی اہمیت کے حامل یہ سورت ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے جملوں میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری ہم سب کے فائدے کے لیے باتیں بتا دی ہے، اور ساتھ ساتھ تاریخی حیثیت سے ان قوموں کا بھی ذکر اس میں
اور اس صورت پاک میں مذکور ہے کہ جس کی بڑی بڑی تفصیلات کتابوں میں موجود ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں چند قسموں کے ساتھ اپنی بات بڑی اہمیت کے ساتھ بتائی ہے، اس لیے صورت پاک کی بڑی اہمیت ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے علماء مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ صورت پاک میں اللہ نے انسان کی صحت، روزی، رزق کی برکتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے، لہذا جو آدمی اس کی تلاوت اس یقین کے ساتھ کرے تو اللہ رب العالمین اس صورت پاک کی برکت سے اس کی زندگی میں روزی کی وسعت عطا فرماتا ہے اور تنگ دستیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی بہت سارے امراض اور بیماریوں کے لیے یہ صورت پاک بہت مفید ہے، شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ اس صورت پاک کی تلاوت کریں۔ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورج کے چڑھنے کے وقت یعنی چاشت اور اشراق کے درمیان اس صورت پاک کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس صورت پاک کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے، خصوصاً لقوہ اور اس کے ساتھ ساتھ مرگی، کان کی تکلیف اور بہت سارے مضی جانوروں کی تکلیفوں سے بھی اللہ نجات عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین بچے کی ولادت کے موقع پر اس صورت پاک کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اور اس بچے کے لیے خیر و عافیت کا معاملہ اس کے ساتھ فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک میں ڈھیر ساری جسمانی اور روحانی دونوں فوائد کو رکھ دیا ہے، اس لیے صورت پاک پڑھنے میں بھی بہت آسان اور ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے۔ تلاوت کرنی چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ وہ بابرکت وقت جس وقت اس کی تلاوت کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں ہمارا اور آپ کا وہ وقت سونے میں یا اور دوسری چیزوں میں گزر جاتا ہے اور ایسی نعمتوں سے ہم سب محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک میں 7 قسمیں کھا کر کے جو بات بتائی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم اور آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں سورج اللہ کی نعمتوں میں سے، نشانیوں میں سے، اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ مثلا سورج کی روشنی سے ہر کس و ناکس ہر اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ چاند کی حسن اور اس کی خوبصورتی سے اللہ کی ڈھیر ساری نعمتیں اللہ کی مخلوقوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح دین کے اجالے، رات کے اندھیریوں اور یہ ساری چیزوں سے انسان بہت فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کی نعمت اور اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے، کیونکہ ان تمام چیزوں پر چاند، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، دین کے اجالے، رات کی تاریکیوں پر اللہ کے سوا کسی کی بھی قدرت نہیں ہے، اس پر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آسمان ہو، زمین ہو، کسی کا اس پر کنٹرول نہیں ہے، یہ سب کے سب اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک میں ان چیزوں کی قسم کھا کر کے بڑی اہمیت کی حامل باتیں ارشاد فرما دیا ہے۔ فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس سے پھیلی ہوئی روشنی۔ ضحا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سورج کا چڑھنے کا وقت ہوتا ہے،
ایک وقت ہوتا ہے اشراق اور ایک وقت ہے ضحیٰ۔ اشراق وہ وقت ہے کہ جس وقت سورج نکلتا ہے اور اس کی روشنی پر آنکھ ٹک سکتی ہے، یعنی ایک آدمی سورج کو آسانی سے نکلتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ جب تک کہ آنکھ ٹک سکتی ہے اور آنکھ سے سورج کو ایک آدمی اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے، اس پر نظر جما سکتا ہے، وہ وقت اشراق کا ہوتا ہے۔ اشراق، اسی لیے صلاۃ اشراق، نماز اشراق کی بھی بڑی اہمیت شریعت میں ہے اور احادیث پاک میں موجود ہے۔ اور جب سورج چڑھ کر کے روشن ہو جاتا ہے اور آپ دیکھنے والے اپنی آنکھ اس پر نہیں روک سکتا ہے، آنکھ نہیں ٹک سکتی ہے، اس کی روشنی پر، سورج کی روشنی پر اس کی آنکھ ٹھہر نہیں سکتی ہے، وہاں سے وہ وقت ضحیٰ کا شروع ہوتا ہے۔ اس کی بھی شریعت میں احادیث میں بہت ساری فضیلتیں بتائی گئی۔ اسی بنیاد پر صلاۃ الضحیٰ ایک نماز رکھی گئی ہے، اس میں بڑی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لہذا یہ دو وقت بہت ہی بابرکت ہیں اور بہت ہی ان دونوں وقتوں کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک اشراق اور ایک ضحیٰ، یہ دونوں ایسے وقت ہیں جس وقت میں تازے اور بہت ہی خوبصورت ماحول میں فرشتوں کا پھیلاؤ، فرشتوں کا آنا جانا اور روزی رزق کی برکتیں، وسعتیں اور روزی رزق کی تلاش میں لوگ نکلتے ہیں۔ ایسے موقع پر چاشت کی نماز، اشراق کی نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی جو پھیلتی ہے۔ لہذا ایک وقت دھیرے دھیرے سورج چڑھتا جاتا ہے اور پھر پوری دنیا کو روشن کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کا ایک بہت ہی قدرت اور شان ہے اس میں کہ اللہ نے اس کو اس طرح رکھا ہے کہ ہر امیر غریب، ہر ایک آدمی کو جو بھی سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہے برابر اٹھا سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی بھید بھاؤ اس میں اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ آگے فرمایا والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سورج جوں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، چاند بھی پیچھے پیچھے اس کی تابعداری کرتے کرتے وہ بھی آ جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ سورج چھپ جاتا ہے اور چاند نکل آتا ہے۔ اسی لیے تلاہا، اسی سے تلاوت جو نام رکھا گیا، تلاوت قرآن، یعنی ایک آیت سے دوسری آیت، ایک جملے سے دوسرے جملے کو لگاتار ملا کر کے جو پڑھا جاتا ہے، اسی لیے تلاوت قرآن کہا جاتا ہے۔ تو سورج بھی چلتا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چاند اسی سے روشنی کھینچتا ہے اور عکس کرتا ہے اور اپنے اندر میں وہ روشنی منتقل کرتا جاتا ہے، اسی لیے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے۔ اور یہاں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاند سورج ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور اس کے بعد میں چاند کا نکلنا اور اس کی حسن اور اس کی نورانی رات کی تاریکیوں میں پھیلنے لگتی ہے۔ اس لیے کہا گیا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، اور دین کی قسم اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے بتایا کہ اس دن جب سورج پورا کا پورا وہ جلوہ بکھر دیتا ہے، یعنی دین روشن ہو جاتا ہے، اور دین کی اس روشنی کی وجہ سے سورج کی ایک جو شان ہے اور سورج کے سلسلے میں جو فائدے ہیں مخلوقات کو، اللہ تعالیٰ پورا دین کے اجالے میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، قسم ہے اس دن کی جب سورج کا جلوہ پورے طور پر میں، پتہ یہ چلا کہ چاند کا تعلق، سورج کا تعلق دین سے اور دین کا تعلق سورج سے، یہ دونوں اس طرح سے ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دین آتا ہے تو سورج کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی سے دین کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ لہذا دونوں کا تعلق اتنا قریب
قریب تر ہے کہ ایک دوسرے کو جدا کر کے اس کی اہمیت کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سورج ہے تو دن ہے، دن ہے تو سورج کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ سورج نکل گیا ہے، سورج کی یہ روشنی ہے، سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اس سے دن کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے اور دن کے ذریعے سے سورج کا دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑ اس کے ساتھ میں فوراً لگا کر کے اللہ رب العالمین نے اس کو بھی اس قسم میں شامل فرمایا۔ واللیل اذا یغشاہ، اور قسم ہے اس رات کی کہ جو رات اس کے چھپا لیتی ہے، یعنی اس اندھیری کی کیفیت میں دین کو چھپانی ہے، یا وہ سورج جو تھا اور سورج کا جو روشنی پھیلی ہوئی تھی، رات آتے ہی اس سورج کو چھپا کر کے ایک عجیب تاریکی ظہور میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رات کی اس حیثیت اور اس کی اہمیت کو بھی بتایا، کیونکہ رات کی تاریکی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت و مصلحت کے ساتھ رکھا ہے، اور اس میں تمام مخلوقات کے لیے بہت فائدے ہیں، جس کو بار بار کئی جگہوں پر میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن، رات کی تاریکیوں، اس کے اختلاف، اس کے سارے فوائد کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ سورہ نبا میں بھی اس کا ذکر ہے، اور دوسری صورتوں میں بھی اس کا ذکر ہے، جس پر الحمدللہ یہ ناچیز اس پر بھی گفتگو کر چکا ہے کہ رات کے کیا فائدے ہیں، رات کے اندھیریوں کے کیا فائدے ہیں، رات میں کیوں سکون مل جاتا ہے، رات میں دوسرے مخلوقات، چرندے پرندوں کو اللہ کیوں سلا دیتا ہے، اور بعض ایسے پرندے، بعض ایسے جانور ہوتے ہیں جن کی رات کی روشنی، اس کی آوازوں کو اللہ قبض کر لیتا ہے تاکہ وہ کوئی ہنگامہ نہ کرے، کوئی شور نہ کرے، تاکہ اللہ رب العالمین جو جن کو سونے کی وہ کیفیت، خصوصاً انسان کو جو ایک آرام اور سکون کے لیے رات عطا کیا، اس میں کوئی طرح سے اس کو پریشانی نہ ہو، تو رات کی تاریکیوں اور دین کے اجالوں پر بھی الحمدللہ بہت گفتگو دوسری صورتوں کے ضمن میں کر چکا ہوں، ضرورت پڑے تو وہاں پر میں اس مجلس کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا گیا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان، جس کو اللہ رب العالمین نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ ہمارے پہنچ سے بہت بالا اور بلند ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین اور اس کی جس نے بچھایا، یعنی بچھانے والے اللہ ہے، اور آسمان کو بلند کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ان ساری چیزوں کی اہمیت کے طور پر میں قسم کھا کر کے ایک جو بات آگے بتانی وہ ہے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور ساتھ ساتھ انسانی جان کی بھی قسم اللہ نے ہے، اور بتلایا کہ وہ نفس، وہ انسانی جان اور اس کی جس نے اس کو سوارا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو جو بنایا یوں ہی نہیں بلکہ بہت ہی خوبصورت، حسین، اس کے سارے جسم کے اعضاء وما سواہا بہت ہی برابر، ٹھیک اور درست بنایا ہے۔ لہذا جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پاک میں بھی ذکر فرمایا، اور کہیں فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، یعنی اللہ رب العالمین انسان کو بہت ہی خوبصورت، اور اسی طرح سے سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچوں میں ڈھال کر کے اس کے جسم اور اس کے اعضاء کو بہت ہی برابر بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے درست طریقے سے پیدا فرمایا ہے۔ والنفس وما سواہا، اسی لیے غور کیجئے، دیکھیے کہ اللہ کی حکمت اور اللہ رب العالمین کی شان، اس کی قدرت، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضول اور بے ڈھنگا طور سے نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کی آنکھیں برابر، اس کے ناک، کان، اس کے ہاتھ، پیر، انگلیاں سب برابر۔ خدا نخواستہ اگر اس میں ایک اونچ نیچ ہو جائے، اگر
آنکھ میں تھوڑا سی فرق ہو جائے، اس کی دیکھنے کی کیفیت میں ذرا سی اللہ اونچ نیچ کر کے اگر دنیا میں کسی کو عبرت کے لیے پیدا کر دیتا ہے تو دیکھیے ہر آدمی اس کو ایک تکھی نظر سے دیکھتا ہے، اور دیکھنے والے کو پھر اس کو کس طرح سے اور نظروں سے گرا کر کے کبھی کوئی دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آنکھ کی کیفیت اور اس کی روشنی کو اور اس کے حالات کو اگر اللہ تعالیٰ برابر نہ رکھے تو پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک آدمی کی آنکھیں ہیں لیکن وہ چیز کو ڈبل ڈبل دیکھتا ہے، دو دو دیکھتا ہے، یا دیکھنے میں اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، کسی کو 6 ہو جائے تو لوگ اس کو بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں، اس میں اگر چھوٹا بڑا ہو جائے تو بھی حیرت کی چیز بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ڈھنگ سے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے انسان کو برابر کر کے اور اس کو سوار کر کے پیدا کیا ہے۔ لہذا انسان اور ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہے کہ آج ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس نعمت پر خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا ہے بات؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اتنے اچھے ڈھنگ سے پیدا کر کے پھر اس میں 2 صلاحیتیں اللہ رب العالمین پہ رکھ دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فجور کا بھی مادہ رکھ دیا اور تقوی کا بھی مادہ رکھ دیا، یعنی ان دونوں چیزوں کی سمجھنے کی کیفیت اور سمجھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھ دیا۔ ایک انسان اگر چاہے اچھائی اور برائی طے کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں اس میں رکھ دیا ہے، اور اس دماغ کی کیفیت سے ایک آدمی بالکل دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ وہ جو ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے درمیان میں اللہ کی وہ قدرت کی چیزیں، یعنی سورج ہے، چاند ہے، دین کے اجالے ہیں، رات کی تاریکیاں ہے، اسی طرح آسمان ہے، اسی طرح زمین ہے۔ اے انسان، جس طرح تم ان چیزوں کو دیکھ کر کے پہچان لیتے ہو، ان چیزوں کو دیکھ کر کے تم سمجھ لیتے ہو، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ سورج ہے، یہ سورج کی روشنی ہے، ابھی سورج نکل گیا ہے، ابھی دین کے اجالے ہیں، ابھی چاند ہے، چاند کی روشنی ہے، یہ رات ہے، رات کی تاریکیاں ہے۔ جس طرح تو یہ تم ساری چیزوں کو سمجھتے ہو، اسی طریقے سے تم اپنے جسم کے اعضاء کی پوری پہچان رکھتے ہو۔ یہ آنکھ ہے، یہ انگلیاں ہیں، یہ ہاتھ ہے، اس سے یہ کام لینا ہے، اس سے یہ کام کرنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو جس طرح تم سمجھ کر کے استعمال کرتے ہو، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے دل و دماغ میں، اس کی کیفیت میں 2 چیزیں بھی رکھ دیا ہے۔ ایک ہے وہ گناہ کا راستہ، ایک ہے وہ تقوی پرہیزگاری کا راستہ۔ لہذا تم خود فیصلہ کر سکتے ہو، خود تم سمجھ سکتے ہو یہ راستہ گناہ کا ہے، یہ راستہ پرہیزگاری تقوی کا ہے۔ لہذا اگر انسان کو کوئی بتا نہیں دے، کوئی سمجھا نہیں دے، پھر بھی اللہ نے اتنی صلاحیت رکھ دیا انسان میں کہ بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی کے سمجھائے ہوئے سمجھ سکتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، اس راستے پر چلنا چاہیے، اس راستے پر نہیں چلنا چاہیے، اس راستے سے ہمیں کیا ملے گا، اس راستے پہ کیا ملے گا۔ یہ ساری چیزوں کی سمجھنے کی اللہ رب العالمین نے پوری صلاحیت انسان کے اندر میں رکھا ہے۔ جیسا کہ آگے اللہ رب العالمین نے ایک سورۃ پاک میں، اگلی سورت میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فرمایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا۔ لہذا یہ 2 راستے ہیں، اس 2 راستے کو سمجھنے کے لیے، حق و باطل کو سمجھنے کے لیے، کفر اور ایمان کو سمجھنے کے لیے، اچھے اور برے کو سمجھنے کے لیے، ایک انسان کو کسی انسان کے محتاج اللہ بنا کر کے نہیں پیدا کیا ہے کہ جب تک کہ وہ سمجھے گا نہیں اس وقت تک کہ اس میں سمجھنے کی وہ صلاحیت نہیں ہوگی۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان میں اتنی صلاحیت، اتنی قوت رکھ دیا ہے کہ وہ بالکل آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور قدرت کی طرف سے اس کے دل میں ایسی خوبصورت ایک نعمت رکھ دیا ہے کہ
اپنے طور پر میں بھی اچھائی اور برائی کو سمجھ کر کے وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جس طرح سے ہم کسی کے بتائے بغیر آسمان کو سمجھ لیتے ہیں، زمین کو سمجھ لیتے ہیں، زمین کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، آسمان کی بلندی کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھنڈے اور گرم کو سمجھ لیتے ہیں، اندھیرے اور روشنی کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ ہر ایک انسان کے دلوں میں یہ پیدا کر دیا ہے، رکھ دیا ہے، لہذا ایک آدمی آسانی سے تقوی والا راستہ اختیار کر سکتا ہے اور گناہوں کے راستے سے، فجور کاموں سے وہ بچ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرمائے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فجور اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک گناہوں کی سوچنے کی اور اس کی حالات کو جو رکھا ہے، وہ اگر اس پر زیادہ محنت کرے اور اس پر زیادہ سوچے تو پھر وہ پھٹ جاتا ہے۔ فجر اسی لیے کہتے ہیں، فجوری سے فجر، یعنی فجر کے وقت اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ رات کی تاریکیوں سے پھٹ کر کے نکل کر کے ایک روشنی ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے، اسی لیے اس کو فجر کا وقت کہتے ہیں۔ تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت اور ایک حالات رکھ دیے ہے کہ اگر وہ آدمی گناہ سوچتا رہتا ہے اپنی فکروں میں، اپنی خواہشات میں، اپنے نفس میں، اور اس کو اس قدر سوچ کر کے اس کو عمل کرنے کی حالات اس قدر بناتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ سے، اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے کان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے گناہ پھٹ پڑتے ہیں، اور وہ ایسا پھٹتا ہے کہ پھر انسان کو نیکی کے راستے طرف آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فجور، فاجر آدمی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ہر ادا سے، ہر ایک چیز سے گناہ ٹپکتا ہو، گناہ کی باتیں اس کی زبان جب بولتا ہے، گناہ کی باتیں، شر کی باتیں، فتنوں کی باتیں وہ دیکھتا ہے تو فتنوں کے انداز میں دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، سناتا ہے، اس کے ہاتھ میں وہی فتنوں اور گناہ کے کام ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ فاجر آدمی ہے، یہ فاسق آدمی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ فجور اس کو، اسی کے مقابلے میں اللہ نے تقوی لایا کہ جب ایک آدمی اپنے نفس کو، جو نفس کے تین کیفیت ہے، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، تو ان نفسوں کو خیال رکھ کر کے جب ایک آدمی اپنے اندر میں وہ تقوی پیدا کر لیتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی کی ہر ادا سے تقوی ظاہر ہوتا ہے۔ اب اس کی آنکھوں سے تقوی، اس کی زبان سے تقوی پرہیزگاری کی باتیں، اس کی سوچ اور فکر سے تقوی نیکی کی باتیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں سے پھر وہ نیکی اور تقوی کے کام ہوتے ہیں۔ یعنی فجور کے مقابلے میں اللہ نے فجور کے مقابلے میں تقوی کو لایا۔ ایک انسان اگر تم محنت کرو گے، ایک انسان تم اگر سوچو گے، ایک انسان اگر تم آخرت بنانا چاہو گے، انسان اگر تم اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری میں ڈھالنا چاہو گے تو پھر تمہارے پورے وجود سے، یعنی سر سے لے کر کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک پھر تقوی پرہیزگاری ہی کی باتیں ہوگی اور وہی کام کرو گے۔ نہیں تو یہ بھی میں نے رکھ دیا ہے کہ اگر تم گناہ کے راستے پر، فجور کے راستے پر اگر چلو گے اور اس پر محنت کرو گے، اس کی کوشش کرو گے اور اس پر تم عمل کرو گے تو پھر تمہارے جسم کے ہر اعضاء سے گناہ ہی گناہ پیدا ہوں گے، نیکی کبھی بھی سامنے نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے کیفیت میں، اس کی تخلیق میں اور اس کے نفس میں اور اس کی تمام حالات میں اللہ نے دو چیزوں کو رکھ دیا ہے۔ یہ قسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، لہذا آج انسان ضرور غور کرے تو اس کو خود پتہ چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دل میں کیسے مفتی بیٹھا دیتا ہے کہ ہمیشہ گناہ کرنے والا آدمی گناہ کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تقوی اور نیکی کرنے والے آدمی کو اس کو سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ یہ نیکی اور اچھا کام ہے۔ اللہ نے دل کو اتنا منور اور خوبصورت بنا کر کے انسان کے دل میں انسان کو عطا کیا ہے کہ وہاں سے وہ فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام، بزرگان دین فرماتے ہیں تمہارا دل اس وقت خراب ہو جاتا ہے جب تمہاری آنکھیں اس وقت خراب ہو جاتی ہے، تمہاری زبان اس وقت خراب ہو جاتی ہے جب اس سے گناہ نیکی سمجھنا ختم ہو جائے۔ یعنی اب تیرے دل میں نیکی کی کیفیت نہیں پیدا ہو، تیری زبان سے نیکی کی باتیں
باتیں نکلنا بند ہو جائے، تمہاری آنکھوں سے نیک چیزیں دیکھنا بند ہو جائے، تمہارے ہاتھ سے خیر اور نیک کام کرنا بند ہو جائے، تمہارے قدم اور پاؤں نیکی کے راستے کی طرف چلنا بند ہو جائے، اس وقت تمہارے اوپر گناہ کے چادر پڑ گئے ہیں، تمہارا دل خراب ہو گیا ہے، تیرا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ لہذا ایک علامت ہے کہ اگر دل میں نیکی کی پہچان ختم ہو جائے تو پھر گناہ زندہ رہ جاتا ہے، اور جس دل میں گناہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور نیکی کی اہمیت اور نیکی کی سوچ، نیکی کی فکریں اور نیک بننے کی اپنے اندر میں ہمیشہ ایک کوشش، تو پھر اس کے دل پاک ہوتا ہے اور اس کے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ ہے اپنے دل اور ایمان کی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں کیا چیز ہے، ہمارے دل ابھی نیکی کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے، گناہ کوئی پہچان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر یہ دونوں کیفیت اگر ہو جائے تو یقیناً ایک زندہ دل ہے، ورنہ اگر نیکی کو بھول جائے، نیکی کو ختم کر دے، نیکی کا آمادہ اس کے دلوں میں کیفیت میں پیدا نہ ہو اور صرف گناہ تو وہاں انسان کا ایمان ختم اور کمزور ہو جاتا ہے، باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ وقت آئے گا جس وقت میں مسلمان نام کے ہوں گے لیکن اندر سے اس کے پاس میں ایمان کی دولت نہیں ہوگی، روح اس کی نکلے گی تو کفر پر نکلے گی، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، چاہے اس کو مسلمان کے قبرستان میں کیوں نہ دفن کیا جائے، چاہے جنازے کی نماز کیوں نہ پڑھا دی گئی ہو، لیکن میرے بھائیو بزرگوں، اپنے دل میں اس کو سمجھیے، دیکھیے، غور کیجئے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس سے نیکی کا کام کی سوچ فکر ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ختم ہے تو پھر ایمان کی طرف لوٹ کر کے آنا ضروری ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ضروری ہے۔ لہذا آگے اللہ نے فرمایا، قد افلح من زکاہا، کامیاب فلاح اس کو مل گئی جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اپنے نفس کو سدھار لیا، اپنے نفس کو ٹھیک کر لیا، اپنے نفس کو پاک صاف پوتر کر دیا، لہذا وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ یہ پاکی اور صفائی کیسے ہوگی؟ یہ پاکی اور صفائی کا عمل اللہ رب العالمین نے جو بتایا ہے، راستہ طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں جو طریقے، اس پر چلنے سے نفس پاک ہو سکتا ہے، ورنہ فجور، گناہ اور وہ کیفیت پر اگر ایک آدمی چلتا رہے گا تو آگے اللہ خود فرما وقد خواب من دساہا، اور وہ خواب وہ نامراد ہو گیا اور اپنے آپ کو زمین میں وہ دھسا دیا، یعنی گناہوں کے راستے پر چل کر کے، فجور کے راستے پر چل کر کے، گناہوں کی سوچ اور اس کے وجود سے وہ ساری چیزیں نکل کر کے وہ آدمی اپنے آپ کو زمین میں دھسا دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بتا دی، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ انسان کو اچھا اور برا بننے میں اس کے نفس کا بہت بڑا دخل ہے، اس لیے علماء کرام قرآن کی روشنی میں، مفسرین کرام قرآن کی روشنی میں وہ نفس کا ذکر کیے ہیں۔ ایک وہ نفس جو امارہ ہے، ہمیشہ گناہوں کو خیال، گناہوں کی طرف اس کو کھینچ کر کے ایک انسان کو لے جانا اس کا کام ہے۔ اگر آدمی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے تو پھر ہدایت اور نیکی اس سے بالکل رک جاتی ہے، اور اگر اس کو اپنے اس گناہ پر اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا، توبہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگا، فوراً کو نیکی کیا، تو پھر اس کا نفس اللہ تعالیٰ لوامہ کی صلاحیت اور کیفیت اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ پھر وہی آدمی آہستہ آہستہ مطمئنہ، نفس مطمئنہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کر کے ذکر فرمایا ہے۔ لہذا یہ کیفیت جس کو حاصل ہو جائے، یعنی ایک آدمی اب اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو اتنا مطمئن کر دیا کہ کہیں سے دور قریب کسی بھی خوشی غم کہیں بھی اس سے گناہ کی طرف اس کا نفس کھینچتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، سوچتا بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ مطمئنہ یہ ہے قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا۔ لہذا ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو اس وقت میں کہ اپنے نفس کو پاک کریں۔ یہ دنیا کی اس وقت کے حالات جتنے ہیں، قدم
قدم پر گندگیاں ہے، جس طرح سے دنیا کے ظاہری حالات میں گندگیاں پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح سے آج نفس میں ہی ہمارا قلب بھی، ہمارا دل بھی، ہمارا جسم کے اعضاء اور جوارے ہمارے گندگیوں سے لت پت ہیں اور گندگیوں میں ملوث ہیں، لہذا پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، تو اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ضروری ہے۔ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، یہ عمل ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے نفس کو پاک نہ کرے تو اس کے وجود میں گناہ پھیلتا چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی پھر گناہ میں اس قدر ڈوبتا ہے کہ پھر آگے اس کے حالات یہ ہیں وقد خاب من دساہا، کہ اپنے آپ کو پھر وہ زمین کے حوالے کر دیتا ہے۔ دساہا اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی زمین میں کوئی چیز کو ملا کر کے رل مل کر دیا، اور ایک آدمی کو مٹی کی طرح اس کی حیثیت اور اس کے تمام چیزوں کو بالکل زمین میں دھسا دیا، دساہا اسی لیے کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی اتنا گناہ کیا، اپنے آپ کو اتنا لگا دیا گناہوں کے پیچھے کہ اب اس کو بالکل اس طرح سے، جس طرح سے ایک آدمی کسی چیز کو، دانے کو یا اور کسی چیز کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے، اس کو کسی طرح سے اس کو ملا کر کے مٹا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے کوئی نام و نشان نہیں ہوتے ہیں، لہذا دساہا اسی سے وہ بچیاں جن کو لوگ دفن کر دیتے تھے، جس کا قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اسی سے اس کو بھی کہا گیا من دساہا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح سے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرتا ہے گناہوں کے راستے میں، اور پھر اس کے حالات اللہ رب العالمین اس طرح بنا دیتا ہے کہ پھر اس کی آخرت بالکل برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ لہذا یہ دو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور اپنی شان سے ہر ایک آدمی کو عطا فرما دیا ہے۔ وہ کوئی عذر کر نہیں چلے گا کہ ہم نے پڑھا نہیں تھا، ہم کو کوئی پہچان نہیں ہو پائی، ہم آپ کو پہچان نہیں سکے، آپ کے اچھے اور برے کاموں کی ہمیں کوئی سلیقہ نہیں آیا، اس لیے ہم اس طرح سے گمراہی اور بددینی اور بے ایمانی میں ہم اپنی زندگی دنیا میں گزار دیے، لہذا اللہ ہم مجبور ہیں۔ نہیں میرے بھائیو بزرگوں، آج کے حالات جتنے ہیں، آج کی جو دنیا کی کیفیت اور جو دنیا کا نقشہ ہے، یہاں انسان بغیر پڑھے لکھے بھی اتنے ہوشیار اور چالاک ہو گئے ہیں، اتنے چالاک اور ہوشیار ہیں اس وقت میں کہ ان کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ دنیا نہیں جانتا ہے، یہ دنیا نہیں سمجھتا ہے، دنیا کی چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے۔ آج ہر ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے اتنا شعور سمجھنے کا عطا کر دیا ہے کہ ہر ایک آدمی بغیر پڑھے لکھے بھی ایک چیز کو سمجھ سکتا آسانی سے۔ اسی لیے ان ساری چیزوں کو اللہ نے ذکر کر دیا، آسمان، زمین، رات اور دن، چاند، سورج، جس طرح سے ایک آدمی بغیر پڑھے لکھے ان ساری چیزوں کو سمجھ جاتا ہے، اسی طرح انسان کی دل و دماغ میں اللہ اچھے اور برے کو سمجھنے کی صلاحیت دے دیا ہے۔ وہ خود سمجھے، سوچے کہ اس پوری دنیا، پوری کائنات کے بنانے والا ایک اللہ ہے، لہذا شرک سے بچے۔ اللہ نے کون سا طریقہ اور راستہ ہم کو اور آپ کو نبیوں کے ذریعے سے بتایا ہے، اس راستے پر چلیے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، لہذا یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس پر چلنے میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ کن چیزوں کے اختیار کرنے سے ہمارا نفس پاک صاف رہے گا، ہمارا دل پاک صاف رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال ہمارے اور آپ کے درمیان میں نبیوں رسولوں کے ذریعے سے، نیک بندوں کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ ہم اور آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو جان سکتے ہیں، اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ لہذا کوئی آدمی یہ بہانہ بنا لے، کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ نہیں ہم کو سمجھ میں بات نہیں آئی اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئی اس لیے ہم نے پاکی اور صفائی اختیار نہیں کی، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی اس لیے ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئی اس لیے ماں باپ کی قدر نہیں کی، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئی اسی لیے حلال و حرام میں فرق نہیں پیدا کیا۔ آج وہ ساری چیزیں ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے، اور الحمدللہ
سمجھانے والے بھی اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا دے رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے اور آپ کے پاس دین سمجھنے کے لیے اتنے وسائل اللہ نے آسانیوں کے ساتھ میں فراہم کر دیا ہے کہ کوئی بہانہ نہیں کر سکتا ہے اور کوئی کسی طرح سے ہیلے اور تدبیر نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا یہ چاند اور سورج اور ستارے اور یہ ساری چیزوں کی جو ہمارے اور آپ کے سامنے ایک پہچان، اس کی اہمیت ہے، اور اس کے قسم کھا کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ایک سیدھے راستے پر آنے کی جو دعوت دے رہا ہے، اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اور اپنے دلوں کو، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا چاہیے، پاکی صفائی اختیار کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ دلوں کو پاک رکھنے کے لیے، نفس کو پاک رکھنے کے لیے توبہ کرتے رہیے، توبہ کرتے رہیے۔ اس انتظار میں نہ رہیے کہ گناہوں کا ڈھیر ہمارے پاس ہو جائے، گناہوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہو جائے، توبہ کا دروازہ بہت دیر تک کے کھلا ہے، کبھی کر کے پاک صاف کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائیو بزرگوں، یہ سوچتے سوچتے کتنے جوان چلے گئے، کتنے لوگ چلے گئے، یہ سوچتے سوچتے زندگی ختم ہو گئی اور شیطان ہم سب کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ اس لیے فوراً گناہ تو فوراً نیکی کرنے کے اپنے اندر حوصلہ زندہ کیجئے، حوصلہ رکھیے کہ ایک اگر ہم سے گناہ ہو جائے، اور گناہ ایک انسان کی فطری تقاضا ہے، لہذا ہو جائے فوراً اس کے تدارک میں، اس کے دفاع میں، اس کو روکنے کے لیے فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیجئے۔ انشاءاللہ نفس پاک ہو جائے گا۔ جتنا پاک صاف نفس ہوگا تو ظاہر بھی اتنے ہی خوبصورت نظر آئیں گے آپ، اور ظاہر کی خوبصورتی باطن کی خوبصورتی پر موقوف ہے۔ جتنا باطن پاک ہوگا، جتنا نفس اچھا اور پاک ہوگا، اتنے ظاہر بھی اچھے اور پاک صاف نظر آئیں گے۔ ورنہ پھر لوگ یہی کہیں گے ظاہر میں تو بہت اچھا ہے لیکن باطن اس کا بہت خراب ہے۔ دوسری بات، کل قیامت کے دن نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وقد خواب من دساہا، اپنے آپ کو گناہوں کے راستے میں اتنا مت ملا دیجئے، زمین کی طرح اس کو اتنا نہیں خلط ملط کر دیجئے، اور اپنے آپ کو دفن مت کر دیجئے گناہوں میں کہ کل قیامت کے دن افسوس کے سوا اور کوئی چیز ہاتھ نہ لگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے ہیں اور سمجھا دیے ہیں، اور دونوں کے حالات ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے، اور خوب خوب اپنے نفس کے مقابلہ کیجئے اور نفس امارہ کے خلاف اتنا اپنے آپ کو تیار رکھیے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو تو فوراً ملامت ہو تو انشاءاللہ آگے چل کر کے نفس پاک صاف رہے گا، اور اس سے پھر پورے وجود میں، پورے جسم کے جوارح اور اعضاء سے اللہ تعالیٰ پھر نیکیاں ہی نیکیاں ظاہر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، خوب توفیق نصیب فرمائے، اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری مجلس میں اس صورت پاک کی تکمیل ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان ساری چیزوں کو نہ سمجھے اور پھر اپنی ہٹ دھرمی پر اور دنیا کے جاہ و جلالت پر، دولت پر، طاقت پر، آبادی اور اجتماعیت پر، اور اپنی کچھ علم اور فن اور ہنر پر اگر اسی طرح سے وہ منکر بنتا چلا جائے، تو پھر جس طرح سے قوم سمود، قوم عاد اور ان کے زمانے کے حالات جس طرح سے خراب ہوئے، اللہ کا قہر و عذاب آیا، اس طرح سے ہونا پھر طے ہے۔ انشاءاللہ دوسری مجلس میں اس صورت پاک کی تکمیل ہوگی، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے آخری آیات کریمہ میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ بہت ہی عبرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔